واجعلهم الأئمة واجعلهم الوارثين صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. تمام الحمد لله ذاتنا حقه الرحمن الرحيم وقدر الله تعالى جسے مہربانی نوازش سے شب اندر کسی نے سی سکیدہ سحر کو ہم رکھی اور رات کے اندھیروں میں دیکھی جان میں لگا اور تمام تقریب السلام انوار محمد و آل محمد کے لیے ہستیاں جو ہمارے لیے منا رہی ہیں اور میں سے چشم ہدایت ہے جس جس موضوع کو لے کر کبھی مجلس آپ کی مشکلات کی اس میں جو نکات بیان کیے اسلام میں مثال اسلام کی مثالی خواتین اور ان کا کردار ہیومن نیچر ہے کہ انسان ہمیشہ اپنے لیے کسی ماڈل کو کسی نمونے کو تلاش کرتا ہے اس کا متلاشی کرتا ہے فالو کرتا ہے اسی لیے قرآن میں ہمیں بہت سے ایسے قصائص کے ساتھ بہت سارے قصوں کے ساتھ ایسے رول ماڈلس پیش کیے کہ جن کو انسان فالو کرنا چاہے تو کرے ان میں مرد بھی ہیں اور ان میں خواتین بھی ہیں اور خواتین بھی ہمیں ایک ایسی بھرپور اور مکمل شخصیت کے ساتھ تاریخ کی صفحات پر ان کا کردار نظر آتا ہے کہ آج تک جیسے کہ ان کا نور آسمان میں روشن سورج کی طرح دمک رہا ہے اور کیوں ضروری ہے کہ ہم بات کریں خواتین کے کردار پر اور کون کون سے خواتین ہیں کہ جو ہمارے لیے رول ماڈلس ہیں اسلام میں خصوصیات کے لحاظ سے خواتین کو عزت اور مقام عطا کیا ہے ان کی خصوصیات کے لحاظ سے خدا جانتا ہے کہ میں نے کون سی ایسے کمالات ہیں کہ جو ایک خاتون کے اندر ایک عورت کے اندر رکھے ہیں اور اسی لحاظ سے خدا نے اس کی ذمہ داریوں کو معین کیا اور جنہوں نے ان ذمہ داریوں کو باحسن انجام دیا اور ابھی تک دے رہی ہیں تو وہ میرے اور آپ کے لیے رول ماڈلس ہیں بہت سارے سوالات جب ہم گھر چلاتے ہیں ہم گھرستی کرتے ہیں بچوں کی تربیت کرتے ہیں جب باہر جاتے ہیں انٹریکشن ہوتا ہے تو بہت سارے سوالات درپیش ہوتے ہیں اور ایک کوشچن مارک ہوتا ہے کہ ہم کس طرح سے ان سب چیزوں کو مینیج کریں خدا نے پورے خاندان کا نظم و نسق جس ہستی کے ہاتھ میں رکھا ہے جس صنف کے ہاتھ میں رکھا ہے وہ خواتین ہیں اور یقیناً یہ ذمہ داری جو خواتین کے لیے معین کی ہے ان کی صلاحیتوں کو جانتے ہوئے کی ہے خدا جانتا ہے کہ ایک خاتون باحسن اس طریقے کو اس نظم و نسق کے ساتھ چلا سکتی ہے خاندانی مسائل کو اس لیے خدا نے ان ذمہ داریوں کو معین کیا جس میں کہ آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ مغرب میں جو معاشرے کی اکائی ہے وہ فرد کو جانا جاتا ہے اسی لیے یوٹیلیٹیرین بیسس پر جو مغرب ہے وہ عورت کو ایک فرد کی نگاہ سے دیکھتا ہے جس طرح سے مرد کما رہے ہیں خواتین بھی کمائیں جس طرح سے مرد ان کے کنزیومرز ہیں خواتین بھی کنزیومرز ہیں کسی چیز کو بیچنا ہو کسی چیز کو فروخت کرنا ہو تو انہوں نے برانڈ ایمبیسڈر خاتون کو بنا دیا ہے یعنی جس طرح سے بھی اس کی ایکسپائلیشن ہو سکتی ہے وہ مغرب کر رہی ہے لیکن اصلاً اسلام مقام بتاتا ہے خاتون کا تو وہ کیا ہے اگر وہ گھر کے اندر ہے گھر میں موجود ہے تو اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں اگر وہ میدان جنگ میں آ جاتی ہے تو وہ کس طرح سے مدد کر سکتی ہے اگر وہ سیاسی میدان میں ہے تو کیا کرے علمی میدان میں ہے تو اس کے فرائض کیا ہیں اور سب سے بڑھ کر جو سب سے بڑی ذمہ داری یا ایک خصوصیت خاتون کے اندر پروردگار عالم نے رکھی وہ ایک مربی کی حیثیت ہے وہ ایک تربیت دینے والی فرد کی حیثیت سے تربیت دینے کا جو انداز ہے جو تربیت دینے کا مرحلہ ہے وہ خدا نے کیوں ایک خاتون کے لیے منتخب کیا ہے یا اس کا انتخاب کیا ہے ایک خاتون کے اندر وہ صلاحیت پائی جاتی ہے کہ وہ ایک انسان کو جس بھی اس کی ذہنیت کو سانچے میں ڈھالنا چاہے وہ ڈھال سکتی ہے جس طرح سے بھی اس کو مولڈ کرنا چاہے وہ کر سکتی ہے
خدا نے اس صلاحیت کی بنیاد پر اس کے ذمے تربیت کو لگایا ہے، چاہے وہ تربیت اولاد ہو یا تربیت افراد ہو۔ اس میں سب سے بڑی جو خاندان کے نظم و نسق کو چلانے کی ذمہ داری آتی ہے وہ اس کی بحیثیت زوجہ ہے، یا گھر کے ماحول کو درست رکھنے کی ذمہ داری ہے۔ آج ہم ان خصوصیات میں سے اس خصوصیت پر بات کریں گے اور کچھ تاریخ میں سے ایسے نمونے آپ کے سامنے پیش کریں گے جو تاریخ کا حصہ بھی رہے اور موجودہ تاریخ میں بھی ایسی خواتین ہیں کہ جو کتنے بہترین انداز سے اپنے گھر کے ماحول کو بنا کے رکھتی ہیں۔ یہ بات جو صرف ایک جملے کی حد تک آپ کو کہا جا رہا ہے کہ معاشرے میں، اسلام میں معاشرے کی اکائی ایک خاندان ہے، ایک گھرانہ ہے۔ اس کو آپ کبھی آبزرو کریں کہ جب تک گھر کا ماحول درست نہیں ہوتا، گھر کے حالات بہتر نہیں ہوتے، تب تک آپ معاشرے میں اصلاح نہیں لا سکتے۔ معاشرے کی اصلاح بیس کرتی ہے آپ کے اپنے خاندان اور اپنے گھر کے ماحول کے اوپر، اور اس ماحول کو کس سانچے میں ڈھالنا ہے، وہ دینی ہو، وہ دنیاوی ہو، وہ رحمانی ہو، وہ شیطانی ہو، وہ کیا ہو، یہ سب ایک عورت ڈیسائڈ کرتی ہے۔ یہ عورت فیصلہ کرتی ہے کہ اس نے اپنے نظام کو، خاندان کو، ماحول کو کس طرح سے رکھنا ہے۔ اور خدا نے یہ پاور، یہ صلاحیت بھی خاتون کے اندر ہی رکھی ہے۔ جس طرح سے ایک رسم شکن عورت ہے، ایسے مرد نہیں ہو سکتا۔ جتنی زیادہ رسموں کو آپ نبھاتے ہیں، اگر وہ رسمیں چاہے وہ خاندان کی ہوں، وہ افراد سے تعلق رکھتی ہیں، معاشرے سے یا خاندان سے، وہ اگر اسلام کے رولز کو فالو نہیں کرتی یا کوئی بدعت کی حیثیت رکھتی ہیں، تو ایک رسم شکن بھی ہمیں خاتون نظر آتی ہے۔ یعنی جو تبدیلی لے کر آتی ہیں، جو بنیاد رکھتی ہیں، جو اصلاح کرتی ہے، درستگی کرتی ہے، وہ بھی ہمیں خاتون کی ذات نظر آتی ہے۔ اور اس میں اس تربیت کا آغاز ہے، اور آغاز ایک رشتے سے ہے۔ جب تک اس رشتے کی بنیاد درست نہیں ہوگی، ماحول بہتر نہیں ہو سکتا، کردار اچھے طریقے سے نبھایا نہیں جا سکتا۔ اور وہ رشتہ ایک میاں اور بیوی کا رشتہ ہے، ایک زوجہ کا رشتہ ہے اپنے شوہر کے ساتھ۔ اور اس کے لیے جو سب سے زیادہ چیز درکار ہے، جو سیکریفائز ہوتا ہے یا قربانی، تو لوگ کہتے ہیں کہ خود خواتین کو ہی کہا جاتا ہے کہ وہ سیکریفائز ہے۔ اس بات کو آپ کبھی اس طرح بھی دیکھیں کہ خاتون کے اندر خدا نے صلاحیت رکھی ہے زیادہ سیکریفائز کرنے کی، اس کے اندر برداشت کا مادہ زیادہ رکھا ہے، اس کو چیزوں کو جذب کرنا، ماحول کو درست کرنا، سیکریفائز کرنا، اس چیز کو زیادہ رکھا ہے۔ اس کی مثال بھی اگر میں اور آپ دیکھیں تو ہمیں بے انتہا مثالیں تاریخ سے مل جاتی ہیں۔ اور میں نے کہا کہ یہ انتخاب اگر ہم تربیت کے مرحلے میں بعد میں آئیں گے انشاءاللہ، ایک تقریب کے اور بعد آپ کو مزید اس کو سماعت کرنا پڑے گا۔ جو انتخاب کا مرحلہ ہے، یہ اس کو میں ضرور ایڈریس کرتی ہوں۔ ہم جب بھی میاں بیوی کے ریلیشن شپ پر آتے ہیں تو جب بھی آپ اسپاؤس سلیکشن کی بات کریں، انتخاب کی بات کریں، تو اس پر بہت دھیان دیں۔ یہ وہ مرحلہ ہوتا ہے کہ جہاں سے آپ اپنے گھر کا ماحول بنانا شروع کرتے ہیں، اس انتخاب سے آپ بناتے ہیں۔ چاہے آپ اپنے داماد کا انتخاب کریں، نام سے مخاطب ہوں، یا آپ اپنی بہو کے لیے انتخاب کریں، یا میاں بیوی یا لڑکا یا لڑکی خود ایک دوسرے کے لیے منتخب کر رہے ہیں۔ یہ انتخاب اصل میں بنیاد ہے آگے تربیت اولاد کے لیے، یہ بنیاد ہے گھر کے ماحول کو درست رکھنے کے لیے۔ اس کے بارے میں ایک روایت ہمیں ملتی ہے کہ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہیں اور ایک وفد آتا ہے آپ سے ملاقات کے لیے، بہت سارے لوگ آتے ہیں۔ ان لوگوں میں ایک شخص ہے کہ جب سوال جواب کا مرحلہ آتا ہے تو وہ سوال کرنا چاہتا ہے امیر المؤمنین سے، تو اس کے ہمراہ ایک بچہ ہے اور ایک بچی ہے، ایک بیٹا ایک بیٹی۔ تو ان کے بارے میں امیر المؤمنین سے سوال کرتا ہے، کہتا ہے کہ یا علی بتائیے کیا میں اپنے بچوں کی تربیت شروع کر دوں؟ تربیت کے مراحل مجھے ذرا بیان کیجیے۔
تو امیر المومنین کہتے ہیں کہ یہ وہ وقت نہیں ہے. تو وہ کہتا ہے کہ کیا تھوڑے بڑے ہو جائیں گے تو پھر میں تربیت کا آغاز کروں. تو آپ نے کہا کہ وہ بھی آغاز کا وقت نہیں ہے, اب تو بہت زیادہ دیر ہو چکی ہوگی. تو اس نے کہا کہ اگر وہ زیادہ دیر ہو جائے گی اس ایج کے بعد اور یہ مرحلہ بھی نہیں ہے تو کیا اس سے پہلے شروع کر دیتا جب یہ چھوٹے تھے. تو کہا کہ نہیں وہ وقت بھی نہیں ہے. تو پھر کہا کہ کیا جب بالکل انفنٹس تھے, نوزائیدہ تھے, چند ماہ کے تھے, تو کیا تربیت کا آغاز تب سے ہوتا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ نہیں تب بھی نہیں. تو متحیر ہوا راغب. اس نے کہا کہ جب یہ بچے ماں کے باطن میں تھے کیا تب سے میں تربیت کا آغاز کر دیتا. امام علی نے کہا تب بھی نہیں. کہا یعنی آپ بتائیے کہ پھر کب سے آغاز تربیت کرتا. آپ نے فرمایا کہ جب تم خواستگاری کے لیے کسی خاتون کی دہلیز پر جاتے ہو تو وہ تربیت کا پہلا سٹیپ ہوتا ہے, پہلا مرحلہ ہوتا ہے, آغاز ہوتا ہے. تم اپنے لیے ایک ہم سفر کا انتخاب نہیں کر رہے ہوتے بلکہ تم اپنے بچوں کے لیے, اپنی نسل کے لیے ایک ماں کو منتخب کرتے ہو. یہ تربیت کا آغاز اس انتخاب سے ہوتا ہے. تو اس انتخاب کو کتنا سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے, اس پر پورے خاندان کا ماحول اور تربیت بیس کرتی ہے. یعنی یہ بنیاد ہے, اس بنیاد کو درست کرنے کی ضرورت ہے. اس انتخاب میں خدا نے ایک معیار دیا اور خدا کہتا ہے تقویٰ ہے, تقویٰ ہے. یہ مت دیکھو کہ کیا دنیاوی سٹینڈرڈ ہے, اور اگر اس چیز کو دیکھیں گے تو اسی نیت کو پا بھی لیتے ہیں. کچھ ہی عرصے میں اسپائٹ ہو جاتا ہے, تو سب سمجھ میں آ جاتا ہے کہ جس کے لیے یا جس نیت کی غرض سے کی تھی شادی, پھر وہ چیزیں وہ نیت سامنے آنا شروع ہو جاتی ہے. تو اس لیے تقویٰ کو بنیاد رکھیں اور اس چیز کو پریکٹس میں لائیں, پریکٹیکلی لانا اس چیز کو بہت امپورٹنٹ ہے. اور میں جب بھی اس مرحلے کو بیان کرتی ہوں تو مجھے ایک واقعہ یا ایک انتخاب یاد آتا ہے, اور وہ انتخاب ہے امام علی کا جناب فاطمہ کلامیہ کے. اس انتخاب کو اس انتخاب کو میں اور آپ فقط ایک فضیلت کی بنیاد پر نہ لیں, فضائل کے لیے نہ لیں کہ امام علی نے کہا کہ مجھے کربلا میں نیابت کے لیے ایک فرزند چاہیے تو جناب عقیل کو بلاتے ہیں. اب آپ دیکھیے اگر یہ انتخاب ہے بھی تو اس میں نیت کیا شامل ہے, کس لیے منتخب کر رہے ہیں ایسی زوجہ, کس لیے ایسا ماحول چاہیے امام علی. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے ایک امام کی نصرت کرنی ہے. یہی بتایا کہ اگر تم یہ انتخاب کر رہے ہو یا تمہیں اولاد چاہیے بھی تو اس اولاد کو پیدا کرنے یا تربیت کرنے میں جو نیت شامل حال ہو وہ نصرت امام ہو. یہاں سے جب انتخاب درست ہوتا ہے, یہاں سے جب سچائی کے ساتھ ہوتا ہے تو پھر وہ طہارت اور پاکیزگی نسل میں بھی آتی ہے, ذریت میں آتی ہے. آپ جناب عقیل کو بلاتے ہیں. اچھا جناب عقیل بھی پھر سوال کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ علی آپ جس چیز کے بارے میں اتنا وہ بہت کیورس ہوتے ہیں کہ کیوں آپ اتنا پوچھ گچھ کر رہے ہیں, اتنی تفتیش کر رہے ہیں, کیوں آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ سب سے عرب کا بہادر قبیلہ ہو تو اس میں شادی کرنا چاہتے ہیں, وجہ پوچھیں. تو امام علی نے بتا دیا کہ معرکہ حق و باطل درپیش ہوگا جس میں ایک ایسی اولاد چاہتا ہوں جو میری نیابت کرے. یعنی علی خود نہیں ہے لیکن علی کا ایک حصہ کربلا میں شامل ہے, نصرت امام کے لیے شامل ہے. وہ معرکہ کہ جس کی یاد قیامت تک باقی رہنی ہے, نہیں ہو سکتا کہ علی کا حصہ اس کے اندر شامل نہ ہو. میں چاہتا ہوں میرا حصہ ہو. اس لیے جب امام علی اس خواہش کا اظہار کرتے ہیں تو جناب عقیل کے دل میں بھی خواہش بیدار ہوتی ہے. امام علی عباس کو مانگتے ہیں اور آمادہ کرتے ہیں, اور جناب عقیل جناب مسلم کو مانگتے ہیں اور ان کی تربیت کرتے ہیں اور انہیں آمادہ کرتے ہیں کربلا میں. یعنی علی کے پیروکار کیسے ہوتے ہیں, شیعہ کیسے ہوتے ہیں, سطحی نظر سے امام کے عمل کو نہیں دیکھتے. جناب عقیل چاہتے تو سطحی نظر سے دیکھتے, جیسا ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ بس امام علی کی خواہش ہے, ہم نے رکھ کر کیا کرنا ہے. نہیں, جو امام کی خواہش ہے, جیسے امام کی آمادگی ہے, اس آمادگی کو میں نے اور آپ نے اپنے اندر لے کر آنا ہے.
یہ مرحلہ اگر میں اور آپ امام کی نصرت کرنا چاہتے ہیں تو اپنی ذریت میں اپنی نسل میں کیسے رکھیں. پھر آپ وہاں پر انتخاب کرتے ہیں جناب فاطمہ کا نام، جناب ام البنین کا، ایسی خاتون کا کہ عرب کی تاریخ میں ایک فہرست ہے ان بیویوں کی کہ جن کا نام ام البنین ہے، جو 4 بیٹوں کی ماں ہے. ان بیٹوں کے بھی کارنامے ہیں. لیکن آج تک تاریخ عرب میں اگر یہ لقب بول لیا جاتا ہے ام البنین، تو سب کے اذہان میں فقط ایک ہستی آتی ہے اور وہ ہستی جناب فاطمہ کلابیہ کی ہے، مادر جناب ابوالفضل عباس کی. تو یہ انتخاب کا جو مرحلہ ہے، یعنی جو اکائی ہے، جو بنیاد بن رہی ہے، جہاں سے ماحول چلنے والا ہے، اس انتخاب میں مجھے اور آپ کو کتنی درستگی دکھانی ہے. یہاں پر ہمیں اس کے بعد کا مرحلہ انتخاب ہوا. انتخاب کے بعد ہمارے پاس وہ مثالیں آتی ہیں کہ جب ایک خاتون، ایک عورت اپنے شوہر کی نکاح میں، زوج میں آئے تو کس طرح سے وہ مثالیں میرے اور آپ کے سامنے ہیں کہ اس ماحول کو بنا کے رکھا جاتا ہے. ایسا ماحول بنا کے رکھا جاتا ہے کہ جو نصرت دین کے لیے ہوتا ہے، ہر سیکریفائس نصرت اسلام کے لیے ہوتا ہے. اس میں اولین مثال اگر میں دینا چاہوں، ایک مثال تو فوراً سے شاید آپ کے ذہن میں آئے کہ جب بھی ہم بات کرتے ہیں کہ ایک زوجہ کس طرح سے رہے اپنے شوہر کے ساتھ، کس طرح سے سیکریفائس کرے، کن آداب کا خیال رکھے، تو اس میں ہمارے پاس اولین نام جو آتا ہے ایک کپل کا، وہ جو بہترین کپل ہے پوری دنیا کا، وہ رسول اللہ اور جناب خدیجہ کبریٰ سلام علیہ. اس سے پہلے بھی ایک ایسی ہی مثال ہے کہ جو جناب ابراہیم اور جناب سارہ کی ہے، اور یہ مثال بھی بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے رسول اللہ کی اور جناب خدیجہ کی ہے. اس معاملے میں جس طرح جناب خدیجہ اپنے سارے مال و اسباب کو لٹا دیتی ہیں، قربان کر دیتی ہیں اپنی شوہر کے لیے، بالکل اسی طرح جناب سارہ جو خالہ کی بیٹی جناب ابراہیم کی، بہت جوانی میں آپ عقد کر دیتے ہیں جناب سارہ سے، اور جب آپ عقد کرتے ہیں جناب سارہ بہت سارے مال مویشی اپنے ساتھ شادی کے بعد ہمراہ لے کر آتے ہیں، اور جناب ابراہیم کی اس وقت مالی حالات درست نہیں ہیں، کیونکہ وہ اس وقت اس زمانے کے ظالم اور جابر شخص کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں، کلمہ حق کہہ رہے ہیں، تو آپ کو مالی معاونت کی ضرورت ہے. تو مثل جناب خدیجہ جناب سارہ اپنے سارے مال مویشی، ہر چیز کو جناب ابراہیم کے لیے قربان کر دیتی ہیں اور حاضر کر دیتی ہیں. اور جب وہ وقت آتا ہے کہ آپ نے وہاں سے موو کرنا ہے، آپ نے مائگریٹ کرنا ہے، ہجرت کرنی ہے، تو کیسا ساتھ ہے جو جناب سارہ نے جناب ابراہیم کا دیا ہے. ایک پہلا پیغام جو یہاں پر ملتا ہے کہ ایک زوجہ کس طرح کا سیکریفائس کریے کہ اپنے شوہر کے کاز یا مقصد کے لیے اس کے سامنے دنیا کا مال کوئی حیثیت نہیں رکھتا. اپنی ڈیمانڈ ہونا تو بہت دور کی بات، بلکہ اپنے پاس بھی جو سب کچھ ہے وہ قربان کر رہی ہیں. ذہن میں کیا ہے؟ وہ بلند مقصد ہے جس کے لیے جناب ابراہیم لڑ رہے ہیں. حق اور باطل کے درمیان ایک معرکہ ہے، حق اور باطل کے درمیان ایک جنگ ہے. جانتی ہیں کہ شوہر حق پر ہے اور آپ ساتھ دیتے ہیں. نہ صرف یہ کہ اپنے مال و اسباب کو قربان کرتی ہیں، جناب سارہ بہت خوبصورت خاتون تھے، آپ کا حسن بہت زیادہ مشہور ہے تاریخ میں، روایت میں. تو جب جناب ابراہیم شہر بابل سے نکلتے ہیں، مائگریٹ کرتے ہیں، ہجرت کرنا چاہتے ہیں، تو جناب سارہ کو ایک صندوق کے اندر بند کر دیتے ہیں تاکہ کسی کی نظر نہ پڑے اور آپ بآسانی اس شہر سے نکل جائیں. لیکن جب صد دروازے پر آتے ہیں اور چیکنگ ہوتی ہے اور وہاں جو سپاہی ہیں ان کی اس صندوق کے اوپر نظر پڑتی ہے تو جناب سارہ کو نکال لیتے ہیں. اور یہاں پر امتحان شروع ہوتا ہے، ایک زوجہ کا امتحان. جب
بادشاہ کے سامنے جناب ابراہیم کو جناب سارہ کو پیش کیا جاتا ہے تو آپ وہاں پر تقیہ کرتے ہیں اور اپنی جو ریلیشن شپ ہے، اپنا رشتہ ہے، اس کو ظاہر نہیں کرتے. تو جناب ابراہیم کو تو ملک بدل کر دیتا ہے بادشاہ، لیکن کہتا ہے کہ جو تمہارے ساتھ یہ خاتون ہے اس کو میں اپنی کنیزی میں لے لوں، یعنی جناب سارہ کو اپنی کنیزی میں لے لیتا ہے. اور جناب سارہ کی پاک دامنی کا یہ عالم ہے کہ جب وہ کبھی قربت چاہتا ہے بادشاہ جناب سارہ سے، یہ امانت داری ہے آپ کی اپنے شوہر کے ساتھ، یہ پاکیزگی ہے، یہ طہارت ہے. جانتی ہیں کہ شوہر نے نہیں بتایا اپنے رشتے کو، یا اس وقت اس مشکل میں کہ آپ کو ملک بدل کر دیا ہے، ایک تنہائی کا عالم ہے، آپ دور ہیں. تو اگر لیکن خدا سے قربت کا یہ عالم ہے کہ اگر وہ بادشاہ چاہتا بھی ہے تو ایک مرتبہ اس نے خواب میں دیکھا اور ایک دردناک عذاب میں اپنے آپ کو مبتلا دیکھا، جس کی وجہ سے وہ باز آیا کہ وہ آپ کے کبھی قریب آتا یا آپ کو ہاتھ بھی لگا سکتا. اور اس کے بعد وہ تمام تر مراحل جناب سارہ نے طے کیے، اور آپ کی پاکیزگی کو دیکھتے ہوئے، آپ کی عفت و عصمت کو دیکھتے ہوئے اس نے فیصلہ کیا کہ آپ کو جناب ابراہیم کے حوالے دوبارہ کر دیں، جناب ابراہیم کے پاس بھیج دیں. مگر اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا حیدری حیدری نسبتی محمد و آل محمد، بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آپ کے پاس آ جاتی ہیں، آپ کے یہاں کافی عرصے تک اولاد نہیں ہوگی، تو پھر جناب ہاجرہ سے آپ کا عقد ہوتا ہے، یعنی آپ کی جو دوسری زوجہ ہے. جب یہ آپ کی عقد میں آتی ہیں، یعنی آپ کی طہارت، آپ کی وفا، آپ کی قربانی، آپ کا ایثار جناب سارہ کا، یہ ایک جگہ یا ایک پیغام. آپ اس ریلیشن شپ کو دیکھیے کہ کس طرح سے اس مشکل وقت میں آپ وفاداری نبھاتی ہیں اپنے شوہر کے ساتھ. پھر جناب ہاجرہ کے ساتھ آپ کی شادی ہوتی ہے، آپ کی اولاد ہوتی ہے، جناب اسماعیل خدا آپ کو عطا کرتا ہے. حکم خدا ہے کہ ان کو صحرا میں چھوڑ دیا جائے، صحرا میں چھوڑ دیا جائے. کیوں؟ کیونکہ وہاں پر بیت اللہ، خدا کہتا ہے میرا حرم ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں اس غیر آباد علاقے کو آباد کروں. اور یہ آباد کیسے ہوگا؟ اے ابراہیم ایسے آباد ہوگا کہ آپ ہاجرہ اور اسماعیل کو یہاں چھوڑ جائیں گے. جناب ابراہیم کے لیے بھی مشکل ہے، اور شاید جناب ہاجرہ کے لیے بھی سخت ہے کہ اس صحرا میں کہ جہاں دور دور تک زندگی کے آثار نہیں ہیں، ان کو چھوڑ کر جایا جا رہا ہے. اور جب جناب ابراہیم چھوڑ کر جانے لگتے ہیں تو جناب ہاجرہ ایک سوال کرتی ہے، کہتی ہے کہ ہمیں کس کے سہارے آپ چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ تو ایک جواب ہے، خدا کے سہارے. اور اس جواب کے سہارے جناب ہاجرہ اپنی اولاد کو لے کر اس بے آب و گیا صحرا میں رہنے پر راضی ہو جاتی ہے. اور آپ دیکھیے کہ وہ مقام، لوگ آج کل بہت فیمنزم پر لوگ بات کرتے ہیں اور فیمنسٹ بنتے ہیں. میں کہتی ہوں کہ اسلام میں جو عورت کو مقام حاصل ہوا ہے وہ کوئی مذہب، کوئی ملت نہیں دے سکتے. یہ صرف کھوکھلے نعرے ہیں جو اقوام متحدہ اور باقی لوگ لگاتے ہیں، اور لگا کر ہمارے جوانوں کو اٹریکٹ کرتے ہیں کہ آئیں ذرا دیکھیں ہم خواتین کو کتنی عزت دیتے ہیں. آپ کیا عزت دیں گے جو خدا نے اور اسلام نے خاتون کو معاشرے میں عزت دی؟ ہاں، فقط معاشرے میں نہیں، فقط گھر میں نہیں، فقط اس کی اپنی انفرادی زندگی میں نہیں، جو عزت اور مقام اور عظمت رکھی. آپ یہ دیکھیے کہ مناسک حج میں ایک ایسا رکن ہے کہ جس کے بغیر میرا اور آپ کا حج مکمل نہیں ہے. اور وہ کیا ہے؟ وہ صفا و مروہ کے درمیان سعی ہے. یہ کس کی سنت ہے؟ یہ ایک عورت کی سنت ہے، یہ ایک خاتون کی سنت ہے. خدا نے دیکھیے جہاں پر قربانی کو جناب ابراہیم کی سنت کو حج کے لیے واجب اس کو حکم قرار دیا اور آپ کی سنت کو ہمیشہ تک کے لیے زندہ رکھا، وہیں پر خدا کہتا ہے میرے نزدیک تقویٰ ہے. چاہے ابراہیم با تقویٰ ہوں، چاہے ابراہیم اس تقویٰ کی منزل پر آ کر قربانی دے یا ہاجرہ اس منزل پر آ کر قربانی دے، میرے لیے برابر ہے. نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا حیدری حیدری یا نسبتی محمد و آل محمد، بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و
برابر دونوں کی قربانی کو خدا نے ایک درجہ دیا. حج میں اگر ایک رکن قربانی ہے تو ایک رکن صفا و مروہ کی سعی ہے. یہ خاتون کی یاد ہے. اس سے زیادہ عزت افزائی ایک عورت کے لیے اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس صنف کے لیے کیا ہو سکتی ہے جو پروردگار عالم نے دی ہے. اور پھر جب آپ صفا و مروہ کے درمیان سعی کرتی ہیں, آپ چکر لگاتی ہیں اور اس مقام پر رہتی ہیں, تو آپ کی وفا اپنے شوہر کے ساتھ, آپ کا وہاں ٹھہرنا, آپ کا وہاں قیام کرنا, آپ کا شکوہ نہ کرنا, یہ ایک ایسے رشتے کو بتاتا ہے کہ جہاں سے معاشرے میں امن آتا ہے, جہاں سے تربیت جب ہوتی ہے اولاد کی تو وہ اسماعیل جیسا فرزند بنتا ہے, وہ پھر ایک نبی خدا پروان چڑھتا ہے, ایک نبی خدا کی, ایک ولی خدا کی تربیت ہوتی ہے. یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ اس تعلق میں امن کے ذریعے ممکن ہے کہ جسے خدا نے ہمارے معاشرے کی بنیادی اکائی قرار دیا ہے. جب تک اس رشتے میں امن نہیں ہوگا, اس رشتے میں خوبصورتی نہیں ہوگی, اس رشتے میں صبر اور اخلاق نہیں ہوگا, آگے کا مرحلہ طے نہیں ہو سکتا. ایک اور مثال اور موٹیویشن میرے اور آپ کے لیے, ہمارے شاید معاشرے میں یہ بات فقط کہی جاتی ہے, اشخاص کے لیے کہی جاتی ہے کہ فلاں شخص ایسا ہے بالکل جیسے فرعون کی طرح, یعنی اس کے اندر غرور اتنا ہے, اس کی نخوت اتنی ہے, یا وہ سخت اتنا ہے, مزاج کی سختی کے لیے بیان کیا جاتا ہے. آپ کبھی دھیان دیں کہ دنیا کی عظیم ترین جو 4 خواتین ہیں ان میں ایک جناب آسیہ ہے جو زوجہ فرعون ہے. میرے اور آپ کے لیے ہر طرح کی مثال خدا نے تواریخ میں رکھی ہے. کوئی ایسا مقام نہیں, مثال کے طور پر کوئی کہے حضرت زہرا کے بارے میں کہ انہوں نے اتنی اچھی گھرداری کی, کیوں؟ کیونکہ جو ان کے شوہر تھے وہ امام علی تھے. جناب خدیجہ نے اتنا اخلاق اس لیے پیش کیا, کیوں؟ کیونکہ رحمت للعالمین کی زوجہ تھی, دونوں کا اخلاق برابر کا تھا, تو اس لیے انہوں نے اتنا اچھا اخلاق سے وہ پیش آئی, ان کا ریلیشن شپ اچھا رہا. جناب آسیہ کا شوہر فرعون ہے. کوئی ولی خدا نہیں, وہ شخص ہے کہ جو خدا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے, لیکن میرے اور آپ کے لیے مثال ہر طرح کی پروردگار عالم نے رکھی کہ کس طرح سے بہتری آ سکتی ہے. کس لیے جناب آسیہ کو اتنا بلند ترین رتبہ ملا؟ کیوں آپ ان 4 خواتین میں جو دنیا کی بہترین اور افضل ترین خواتین ہیں, اپنی گھرداری کی وجہ سے, شوہرداری کی وجہ سے, عام خاتون یا عام زوجہ یا عام کنیز نہیں تھیں آپ فرعون میں. ان خاص خواتین میں جناب آسیہ کو شمار تھا جو اپنے شوہر کی پسندیدہ ترین عورتیں تھیں. اور دل میں آپ خدا کی وحدانیت رکھتی ہیں جناب آسیہ, اور آپ کا شوہر وہ ہے کہ جو خود خدا ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے. کبھی کبھار ہوتا ہے نا میاں بیوی کے درمیان عقائد کو لے کر بات ہو جاتی ہے, بہت سارے کانفلکٹس ہو جاتے ہیں, بہت ساری چیزوں میں ہوتے ہیں. آپ سوچئے یہ کتنا بڑا کانفلکٹ ہے عقیدے کو, جس میں ہم کبھی کبھار الجھ جاتے ہیں, ہم کبھی کبھار شاید بد اخلاق ہو جائیں, یا ہم بری بات کریں یا بدظن ہو جائیں. لیکن یہ کانفلکٹ کتنا بڑا ہے کہ ایک اتنی بڑی موحدہ ہے, خدا کی وحدانیت کی اس قدر قائل ہے کہ اگر اس کے ہاتھوں پر میخوں کو بھی گاڑ دیا جائے تو وہ خدا کی وحدانیت, خدا کی کلمے سے گریز نہیں کرتی, وہ اپنے راستے کو تبدیل نہیں کرتی. لیکن جب وہ حق زوجیت کو نبھانے پر آتی ہے تو وہ اسی شخص کے ساتھ حق زوجیت نبھا رہی ہے جس نے حکم دیا ہے کہ اس کے ہاتھوں میں میخوں کو گاڑ دیا جائے. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ حیدری, 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 علی و اولاد علی, بلندر صلوات. اللہم صلی علی محمد. کتنا برا ہے کوئی شخص, کتنا برا ہے. فرعون تو نہیں ہے, کتنی برائی ہو سکتی ہے, کتنا ظلم ہو سکتا ہے. لیکن آپ نے اپنے ایمان سے, اپنی ارادے کی پختگی سے, خدا کے اوپر ایمان سے آپ نے اس مرحلے کو کس طرح طے کیا, کس طرح طے کیا. اور اس کے بعد وہ مثال اتنی طوالت کے ساتھ میں شاید ان چیزوں کو بیان نہیں کرنا چاہ رہی تھی, لیکن چونکہ وقت کم ہے
اور ہم نے اس موضوع کو بھی انشاءاللہ لے کر چلنا ہے. ایک ایسی شخصیت جس پہ ہمیں محبت اپنی معراج پر نظر آتی ہے. کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی اپنی زوجہ کا نام اتنی مرتبہ لے کہ لوگ کہنے لگے کہ یہ تو رسول اللہ کے ہونٹوں کا قصیدہ بن گئی ہے. دائمۃ الذکر الرسول کہا جانے لگا ہے جناب عصمت جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا بلند الصلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. زمزم لب ہے رسول اللہ. ہر وقت بی بی عائشہ روایت کرتی ہے, بہت ساری روایات آپ سے ملتی ہیں کہ یہ رسول اللہ حجرے سے باہر نکلتے تھے, گھر سے باہر نکلتے تھے, جناب خدیجہ کا تذکرہ کرتے تھے. جب کوئی ذبیحہ آپ ذبح کرواتے, کسی جانور کو ذبح کراتے, گوشت نکالتے تو سب سے پہلے جناب خدیجہ کی سہیلیوں کے یہاں بھیجتے. آپ کو کوئی لطافت کا احساس ہوتا, خوشی کا احساس ہوتا, آپ کو جناب خدیجہ کے ساتھ گزارے ہوئے پرمسرت لمحات یاد آ جاتے. حتیٰ کہ جو حسد رکھنے والے تھے وہ مزید چڑھتے اور وہ کہتے یا رسول اللہ کیا تھا جناب خدیجہ میں کہ جو آپ ہر وقت ان کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں. کوئی خوشگوار لمحہ آئے, کوئی غم کی گھڑی آئے, آپ ہر وقت خدیجہ خدیجہ کرتے ہیں. ہر وقت آپ ان کا نام اپنی زبان پر رکھتے ہیں, ذکر رکھتے ہیں. دائمۃ الذکر الرسول. اور جب آپ چلی گئیں تو بار بار آپ سوچئے وہ ہستی کس مقام پر ہوگی کہ رسول اللہ کی نظریں جس کی متلاشی رہیں. آپ کہتے تھے این خدیجہ, این مثل خدیجہ, کہاں ہے خدیجہ, کہاں ہے خدیجہ کی مثال. رسول اللہ کی آنکھیں جن کے لیے متلاشی رہیں. کنت لہا عاشقا, آپ بار بار کہتے تھے کہ میں آپ کا عاشق تھا. یہ شعر کہتے تھے انی رزقت حبھا, خدا نے میرے رزق میں آپ کی محبت کو لکھ دیا. عصمت فاطمہ بلند الصلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. میں آپ کا عاشق ہوں. رسول اللہ جس ہستی کے لیے کیسے عاشق ہو گئے, اتنے گرویدہ, اتنی فضائل, اتنا ذکر, اتنا زمزمہ کہ لوگ بارہا پوچھیں کیا کیا خدیجہ نے, تو آپ بار بار بیان کریں کہ اسلام میں صرف 2 چیزیں ہیں. اسلام کبھی اتنا فلرش نہ ہوتا, اسلام کبھی اتنا پراسپر نہ ہوتا اگر 2 چیزیں نہ ہوتی. اس حدیث کو رسول اللہ السلام کو بار بار بیان کرتے تھے. لوگ پوچھتے کیا 2 چیزیں نہ ہوتی, تو آپ فرماتے کہ اگر علی کی تلوار نہ ہوتی اور خدیجہ کا مال نہ ہوتا. اگر یہ 2 چیزیں چیزیں نہ ہوتی تو اسلام میں اس طرح سے ترقی نہ آتی, کمال نہ آتا, بہتری نہیں آتی. اسلام پھیل ہی نہیں سکتا تھا. اگر یہ پھیلا ہے تو یہ مدعو منت علی کی تلوار کا اور مال خدیجہ کے پروگرام کا. اتنا بڑا ڈھیر لگایا کہ روایت کہتی ہے دوسری جانب بیٹھا ہوا شخص, کسی کو کھڑا ہوا شخص نظر نہیں آ رہا تھا. کہا یا رسول اللہ یہ آپ جسے چاہیں دے دیں, جسے چاہیں دے دیں. یہ رسول اللہ کا فقط عشق نہیں تھا, جناب خدیجہ کا بھی تھا. جس انتخاب میں صداقت کو فقط دیکھا جائے اور امانت کو دیکھا جائے. آپ کی بار بار کہتے تھے کہ خدیجہ نے مجھے اس وقت منتخب کیا کہ جب کوئی عورت میری جانب دیکھتی نہیں تھی. یہ جو باقی ساری محبت کی قصے ہیں یہ اسلام کی ترقی کے بعد کے ہیں نا, کہ جب اسلام میں لوگ مالا مال ہو گئے, جب مال غنیمت بہت آنے لگا تو رسول اللہ سے عشق بھی ہو گیا, رسول اللہ سے پیار بھی ہو گیا. لیکن رسول اللہ نے کہا کہ میں اس عشق کو مانتا ہوں, اس پیار کو مانتا ہوں جب میرے پاس کچھ نہیں تھا. میں یتیم تھا, میں چرواہا تھا, میں مالی تجارت لے کر جایا کرتا تھا. جس وقت میری جانب کوئی دیکھتا نہیں تھا لیکن خدیجہ نے میری صداقت و امانت کو دیکھا اور میرا انتخاب کیا اور میں جناب خدیجہ کا عاشق ہوا. آپ اس مقام پر آپ کا محل تھا, جناب خدیجہ کا گھر تھا,
جو پرانے حجاج ہیں شاید آج سے 30-40 سال پہلے بھی جو گئے ہیں تو وہ نشان باقی تھا اس وقت تک. ان لوگوں نے شاید دیکھا ہو کہ جہاں پر جناب خدیجہ کا گھر تھا, محل تھا, اور آپ نے اس کے اوپر ایک بالکنی بنائی ہوئی تھی, اور وہ بالکنی ایسی تھی کہ جس کے بارے میں تاریخ میں ہے کہ اس سے صدر دروازہ نظر آتا تھا. یعنی کوئی بھی قافلہ آتا تھا یا جاتا تھا یا مہمان ہوتے تھے لوگ تو آپ کی بالکنی سے صاف نظر آتا تھا. جناب خدیجہ نے وہاں بیٹھنے کے لیے اپنا ایک تخت, ایک مسند وہاں پر نصب کروائی ہوئی تھی. کہتے ہیں کہ جیسے ہی جناب خدیجہ کو یہ علم ہوتا کہ رسول اللہ ہمارے تجارت کو فروخت کر کے واپس آ رہے ہیں تو کئی وقت پہلے جناب خدیجہ اپنی اس بالکنی میں جا کر بیٹھ جاتی اور انتظار کرتی رسول اللہ کے آنے کا. اس کا ایک مقصد یہ تھا کہ آپ منتظر رہتی تھی رسول اللہ کی. اتنا عشق, اتنی محبت کی رسول اللہ سے. اور دوسری جو وجہ بتائی جاتی ہے وہ یہ کہ جب بھی کوئی آئے یا جائے تو جناب خدیجہ اس سے پہلے بھی کہاں اپنا مال صرف کر رہی ہیں. کوئی مہمان آ جائے, کوئی مسافر آ جائے, کسی کے پاس کھانے کو نہ ہو, کسی کے پاس اپنا قرض دینے کو نہ ہو, کوئی لٹا ہوا قافلہ آ جائے واپس جانے کے لیے اس کے پاس مال و متاع نہیں ہے, جناب خدیجہ یہاں سے دیکھ کر آبزرو کرتی رہتی تھی اپنے گھر سے کہ کوئی سائل آئے تو فوراً سے اپنا قاصد روانہ کرتی تھی کہ وہ یہاں پر آ کر پناہ لے. مال چاہیے, کھانا چاہیے, رہائش چاہیے. اور عرب میں یہ روایت تھی کہ جس بھی گھر سے دھواں اٹھ رہا ہوتا تھا, ایک چمنی جس طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں یا آگ جل رہی ہوتی تھی, تو یہ نشان ہوتا تھا کہ اس گھر پہ دسترخوان کھلا ہے اور کوئی بھی آ کر کھانا کھا سکتا ہے. 2 گھر ہمیں تواریخ میں ایسے ملتے ہیں کہ جن گھروں میں کبھی بھی آگ نہیں بجھتی تھی, وہ دھواں اٹھتا رہتا تھا. یعنی کسی وقت بھی کوئی شخص آ کر اپنا پیٹ بھر سکتا تھا. ایک گھر جناب خدیجہ کا اور دوسرا شہزادہ علی اکبر کا. یہ 2 گھر ایسے تھے عرب میں اور مدینے میں کہ جن میں وہ آگ ہر وقت روشن رہتی, ہر وقت دسترخوان ہر مسافر کے لیے, غریب اور احتیاج رکھنے والے کے لیے کھلا رہتا ہے. تو اس طرح سے سیکریفائس کرتی گئی اور مانگا کیا, کبھی ریٹرن. دیکھیے دینا ایک عمل ہے, ہم نے موٹیویشن دے دی, اب دے دیں تو شاید پھر تانے ہی ختم نہ ہو کہ اتنا سب کچھ دے دیا ہمیں تو کچھ نہیں. کیا ملا جناب خدیجہ کو اپنی زندگی میں بھی؟ شیخ ابی طالب کی ملیکۃ العرب اپنا مال رسول اللہ پہ قربان کر کے ایک گھاٹی میں آ گئی اور ایسی زندگی گزاری کہ جہاں پر پتوں کو اور گھاس کو کھا کر گزارا کرنا پڑا. اور کچھ روایات ہے کہ آپ کے کفن کا رنگ زرد ہو گیا, تبدیل ہو گیا. کیوں؟ آپ کی جسم کی رنگت تبدیل ہو گئی تھی. اتنی مشکلات کو آپ نے وہاں گزارا, لیکن ایک جملہ حتیٰ کہ ایک شکن بھی کبھی جناب خدیجہ کے چہرے پر کسی نے نہیں دیکھی. شکوہ کرنا تو رسول اللہ سے بہت دور کی بات ہے. میں نے سب کچھ دے دیا آپ کے نام پر, میں کہاں آ گئی, یا میرے پاس کیا رہا, یا اس قدر غربت جو دنیا کو کھلانے والی ہو, ایک وقت آئے کہ اس کے پاس کچھ نہ بچے کھانے کے لیے. کبھی رسول اللہ سے سوال نہیں کیا, کبھی بھی. اور اس کا جو ایک نمونہ ہے وہ آپ کی وصیت ہے جناب خدیجہ کی, اور وہ اس قدر عجب ہے. یعنی اتنی قربانیوں کے باوجود ایک خاتون اپنے شوہر کو وصیت کر رہی ہے. شیخ ابی طالب کو یہ وصیت ہو گئی مشکل ترین وقت میں. کیا وصیت ہے؟ آپ کہتے ہیں یا رسول اللہ اسمع بصائرہ, یا رسول اللہ کی وصیتوں کو سن لیجیے. اولا قاصرا فی حقک فاعف عنہ, اگر میں نے آپ کے حق میں کوئی کمی کی ہے, میں نے اگر کوئی مجھ سے کمی ہو گئی ہے تو میں آپ سے معافی کی طرف آ رہا ہوں. اگر میں آپ کا حق ادا نہ کر سکی, اگر میں آپ کا ساتھ نہ دے سکی. خدیجہ نے کہا یہ میری وصیت, مجھے معافی چاہیے آپ سے, بس آپ درگزر کر دیں اگر کوئی غلطی ہو. رسول اللہ نے کہا حاشا وکلا رأیت منک تقصیرا فقد بلغت جهدك ويقيني في بلدي غاية الطاعة ولقد بذلت أموالي وصرفت في سبيل الله مالي.
آپ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم خدیجہ، کوئی غلطی تو درکنار، کوئی تکلیف تو درکنار، میں نے تو آپ کو اپنا مددگار پایا، آپ نے میرے ساتھ جہاد کیا، آپ نے میرا اس وقت ساتھ دیا کہ جب کوئی میرا ساتھ دینے والا نہیں تھا، آپ نے میرے پیغام کو میرے ساتھ مل کر لوگوں تک پہنچایا، آپ نے اپنا سارا مال خدا کی راہ میں صرف کر دیا، آپ جیسا تو میرے لیے کوئی بھی نہیں ہے، آپ مجھ سے معافی کی طلبگار ہیں، آپ نے تو جیسا میرا ساتھ دیا ایسا تو کسی نے نہ دیا، یا رسول اللہ وصیت الثانیہ، یا رسول اللہ میری دوسری وصیت، اسی کبھی حالی اشارات ابی فاطمہ، آپ نے یہ وصیت کی اپنی بیٹی فاطمہ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے، فَإِنَّهَا یا رسول اللہ یتیمۃ غریبہ، یہ میری بیٹی میرے جانے کے بعد غریب ہو جائے، یتیم ہو جائے، من بعد میرے جانے کے بعد، فلا یؤذینہا احد من نساء قریش، قریش کی عورتوں میں سے کوئی ایک عورت میری فاطمہ کو اذیت نہ دے، ولا بسحن فی وجہہا، کوئی اس کے چہرے پر تھپڑ نہ مارے، کوئی اس کو ضرب نہ لگائے، ولا یرینہا مکروہا، کوئی اس کو اذیت نہ دے، وَأَمَّا الْوَصِيَّةُ الثَّالِثَةُ، یا رسول اللہ میری تیسری وصیت آپ کے لیے، فَإِنِّي أَقُولُهَا بِنْتِ فاطمہ وَهِيَ تَقُولُ لَكِ فَإِنِّي مُتَحَيِّضٌ مِنْكِ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں اپنی تیسری وصیت آپ کو نہیں کروں گی، میں اپنی تیسری وصیت اپنی بیٹی فاطمہ کو کروں گی، فاطمہ آپ کو آ کر بتائیں گی کہ میری تیسری وصیت کیا ہے، جو اپنا کروڑوں اربوں کا مال، جس کے اونٹوں کی قطاروں کی تعداد کسی کو نہ معلوم ہو، جس کے مال کو آج تک کوئی اسٹیمیٹ نہ کر سکے، وہ تیسری وصیت کر رہے ہیں، اور کہا کہ میں آپ سے براہ راست یہ وصیت نہیں کروں گی یا رسول اللہ، فاطمہ کریں گی، فاطمہ آپ کو بتائیں گی میری تیسری وصیت کیا ہے، یہ کہہ کر آپ اپنی بیٹی کو حجرے میں علیحدہ رہ گئے، اور آپ نے کہا یا حبیبتی وقرۃ عینی، اے میری پارہ جگر، اے میری آنکھوں کی نور نظر، اے فاطمہ، قولی لی ابی، اپنے بابا سے جا کر کہہ دیجیے، ان امی تقول، کہ میری ماں کہہ رہی ہے، انی خائفۃ من القابل اريد منك رضائك الذي تلبس حين نزول الوحي تدفنني فيه، زہرا آپ اپنے بابا سے جا کر کہیے کہ مجھے قبر سے خوف آتا ہے، میں قبر سے خائف ہوں، کیا مانگ رہی ہے خدیجہ، اور مانگ بھی رہی ہیں تو براہ راست شرم آئی شوہر سے مانگتی ہوں، نہیں مانگا، بیٹی سے کہا بابا سے کہنا مجھے قبر سے خوف آتا ہے، بابا سے کہو کہ اپنی رضا سے مجھے کفن دیں، کیا مانگ رہی ہے رسول اللہ سے، ان کی رضا، وہ رضا کہ جس رضا پہ ان کے اوپر وحی اترتی تھی، اس رضا سے مجھے کفن دیں، زہرا بابا سے جا کر کہہ دیجیے مجھے بابا کی رضا چاہیے، رضا مانگی مگر وہ مانگتے ہوئے شرمندہ تھی، مانگتے ہوئے شرمندہ، کفن مانگا شرم سے کہ رسول اللہ میری سوال کو پورا نہ کر سکے، مگر یہ کہ وہ رضا کہ جو آپ نے وحی کے لیے اختصاص کے ساتھ ہے مجھے اس میں کفن دیجیے، کہیں سے لائیں یہ مثال خدیجہ، کہاں سے لائیں یہ اثار قربانی کی مثال، مجھے اور آپ کو جو تمام اثار قربانی کربلا میں نظر آتی ہے، ہمیشہ سید الشہداء امام جعفر صادق اور آپ کی تمام آئمہ فخر و مباحات کرتے تھے جناب خدیجہ کے اوپر، فخر و مباحات کرتے تھے، وہ کہتا تھا آپ کے اندر اتنا حسن ہے، آپ کے اندر دینے کا اتنا جذبہ ہے، تیسرے اور چھٹے امام سے خاص طور پر تو وہ کہتے تھے یہ جذبہ ہمیں ہماری نانی خدیجہ سے ملا ہے، ہماری جدہ خدیجہ کے کبریٰ سے ملا ہے، ان سے وراثت میں آیا، ہمارا سلام ہو خدیجہ کی نواسیوں کے اوپر جن کی نانی ملکۃ العرب، اور شام غریبہ کے بعد زینب فقط ایک رضا مانگتی رہی، ہر چوراہے پر، ہر گلی پر، ہر مقام پر اسلام کے لیے ایسے اثار کیا ہے ان خواتین نے، ان اہل بیت،
हमारा सलाम हो उन बीवियों के ऊपर जिनसे सहाबे पैगंबर को हया आती थी, हया आती थी। अब्दुल्लाह इब्न उर्वा रसूलुल्लाह के सहाबी, इतने बुजुर्ग सहाबी की कमर खमीरा, आंखें झुकी हुई बंद हो गई। जब सुना कि हुसैन करबला जा रहे हैं, इराक जा रहे हैं, तो रास्ते में मिल गए। इमाम हुसैन को मालूम हुआ कि अब्दुल्लाह इब्न उर्वा नाना के सहाबी सवारी से उतरे, बढ़कर गले से लगा लगा। फिर आप इतने बुजुर्ग हैं, कहा कि अब्दुल्लाह आपसे मुलाकात की, हुसैन आप आज़म इराक हैं। तो कहा कि क्या चाहते हैं आप? नाना के सहाबी से सवाल कहा कि अब्दुल्लाह मैं चाहता हूँ कि मैं आपकी नुसरत करूँ, मैं आपके साथ सफ़र पे जाऊँ। हुसैन ने कहा आप इतने बुजुर्ग हैं, आप इस तरह जहाद करेंगे? कहा मैंने खुद रसूलुल्लाह से सुना, मैंने देखा, मैं उस वक्त जवान था कि आप मस्जिद में दाखिल हुए, आप अपनी अबा के दामन से उलझकर गिरने के करीब थे। रसूलुल्लाह ने खुतबा छोड़ा, आपको बढ़ के पकड़ा, छुआ, अपने मिंबर पर आए और कहा या अय्युहन्नास हाज़ा हुसैन, ए लोगों देख लो ये मेरा हुसैन है। रसूलुल्लाह ने कहा लोगों जब भी तुम सुनो कि हुसैन इराक की जानिब सफ़र करे, तुम में से जो कोई भी उस वक्त तक जिंदा हो हुसैन को तन्हा ना छोड़े। अब्दुल्लाह मैं तो रसूलुल्लाह की वसीयत पर अमल करने आया हूँ, आपका साथ। हाँ चलिए फिर अब्दुल्लाह हमारे हमरा चलिए करबला, अकबर आपका साथ देंगे, अब्बास आपकी खिदमत करेंगे। अब्दुल्लाह ने कहा या अबा अब्दुल्लाह मैं आपके साथ जाऊँगा करबला, लेकिन आपका काफिला आगे होगा और मेरा काफिला कुछ मसाफत पर पीछे होगा। जहाँ आप क़याम करेंगे वहाँ मैं क़याम करूँगा। तो हुसैन ने पूछा क्यों अब्दुल्लाह हमारे साथ क्यों नहीं चलोगे? अब्दुल्लाह इब्न उर्वा ने कहा या अबा अब्दुल्लाह आपके काफिले में नबीज़ादियाँ हैं, आपके काफिले में रसूलुल्लाह की नवासियाँ हैं। हुसैन मैं नहीं चाहता कि मेरी अमारियाँ, मेरा काफिला, मेरे काफिले के मर्द आपके काफिले के हमरा चले, कि अगर नवासियों को, रसूलुल्लाह की बेटियों को किसी चीज़ की एहतियाज हो, अब्दुल्लाह मैं हाथ जोड़कर अर्ज़ करूं काश आप असरे आशूर के बाद होते, काश आप शामिल गरीबा ज़ैनब को देखते, काश आप उस मंजर को देखते कि जब नेज़े की अनियों को चुभो चुभो कर रसूलुल्लाह की नवासियों के सरों से चादरों को उतारा गया। अब्दुल्लाह काश आप कूफा और शाम की गलियों में देखते कि कैसे नबी ज़ादियाँ बेरिदा बेकजावा ऊँटों पर लाई गई। ए अब्दुल्लाह काश आप मौजूद होते उस वक्त कि जब कूफा में दारुल अम्मारा में कूफे के बाजारों से गुजार कर नबी ज़ादियों को लाया गया। और तारीख बताती है खास तौर पर इन बीवियों को उन बाजारों से ले जाया गया जिन बाजारों की शोहरत अच्छी नहीं थी, जिन बाजारों में अच्छे लोग ना आते थे। हर गली दिखाई गई नबी ज़ादियों को। और जब बाजारी कूफा से गुजरे और एक नबी असहाबे नबी ने देखा कि फातिमा कलाम का जनाब ज़ैनब खुतबा दे रही है, तो कहते हैं कि मैंने देखा कि ऊँटों के गले में जो घंटियाँ थी वो तक साकित हो गई जब उस बीबी ने कलाम किया। और जब बताया कि रसूलुल्लाह की नवासी है, एक मर्तबा वो नाबीना सहाबी सरों सीने को मीट कर गिरता है, ए खुदा ये वक्त आ गया कि नबी ज़ादियाँ बाजारों में लाई। बाजार का मरहला तय हुआ और वो वक्त आया कि जब इब्ने ज़ियाद के दरबार में बीवियों को पेश किया जाने लगा। ये वो मकाम था कि जब 18 गले थे और एक रसन थी। रसन के एक किनारे से 18 बीवियों के गले बने थे और दूसरा किनारा उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद के हाथ में था। जब चाहता था तहकीर करता था, जब
جب چاہتا جب اسے خبردار کیا گیا کہ اے ابن زیاد علی کی بیٹیاں صدر دروازے کے قریب ہے، کہتے ہیں اس نے زور سے اس سرے کو کھینچا، نبی زادیاں منہ کے بل زمین پہ جا کر اس ماحول میں کہ جب تمام لوگ ان کو باغی باغی کہہ پکار رہے تھے، کوئی تالیاں بجاتا تھا، کوئی پتھر مارتا تھا، اس عالم میں اس شور و غل میں ایک آواز آئی، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اہل بیت نبوت آپ پر میرا سلام۔ زینب نے چاروں جانب دیکھا، کہا اس ماحول میں جب آدھا ارد گرد ہے، یہ کون ہے جو ہمیں سلام کر رہا ہے؟ امام سجاد نے کہا اے پھپھی اماں ذرا دار العمارہ کی جانب نظر کیجئے، مسلم کا لاشا جہاں سے یہ آواز آ رہی تھی، زینب نے جیسے ہی دیکھا آواز دی، اے سجاد کیا کوفہ میں لاشیں دفنانے کا رواج نہیں؟ یہ مسلم کا لاشا کیوں دار العمارہ پہ رکھنا ہے؟ کہتے ہیں تمام بیویاں لاشا مسلم کے نیچے سے گزر گئی، سلام کا جواب دیا، مگر ایک بی بی رقیہ لاشا مسلم کے نیچے کھڑی رہی اور ایک سوال کیا، اے میرے والی جو آپ پہ گزر گئی وہ مجھے نظر آ رہا ہے، جو ہم پہ گزر گئی وہ آپ دیکھ رہے، مگر اے مسلم جب آپ کوفہ آئے آپ تنہا نہ تھے، میرے دو بیٹے آپ کے ہمراہ تھے، اے مسلم بتائیے میرے محمد و ابراہیم کا میرے بچوں کا کیا پتا؟ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ تمسك بعد الرأس، تمسك بحق